لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ معاشرے کی تلخ حقیقتوں پر مبنی ہمارا یہ سیگمنٹ توبہ، اور آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم لوگ 1964 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں ہی منگنی شادی ہو جاتی ہے، سو میری بھی منگنی برادری کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ ہم میں محبت کا ایک رشتہ قائم ہو گیا، لیکن پاکستان ہجرت کے بعد حالات بدل گئے۔ میں نے یہاں آ کر انجینئرنگ کی، پھر میں نے امریکہ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کی، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ پھر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے نمائندے کے طور پر ایک دفعہ ہندوستان گیا، تو میری کمپنی کے سٹال پر ایک خاتون نے میرا استقبال کیا۔ وہ خاتون اس کمپنی کی طرف سے ہندوستان میں نمائندہ تھی۔ میں نے جب اپنا نام وغیرہ بتایا تو وہ خاتون تھوڑی سی چوکی۔ نمائش کے دوران اس خاتون نے مجھے آفر کی کہ میں آپ کو دلی کی سیر کراؤں گی۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی، لیکن میں نے پھر بھی ہنس کر حامی بھر لی۔ وہ مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں سوالات کرتی رہی اور میں جوابات دیتا رہا۔ جس دن میری فلائٹ تھی اس سے ایک دن پہلے اس نے مجھ سے اپنا مکمل تعارف کروایا، اور وہ یہ تھا کہ یہ میری وہی منگیتر تھی جس کو چھوڑ کر میں اور میرے گھر والے پاکستان آ گئے تھے۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، اپنے گھر والوں سے ملوایا۔ مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی اور پورا ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ان ساری ملاقاتوں کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، اب میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں اوور ایج ہو چکی ہوں، لیکن آج بھی میں اپنی محبت پر قائم ہوں۔ میں نے تمہارے انتظار میں کسی سے شادی نہیں کی ہے، جبکہ میں اس معاشرے میں ایک بلند مقام بھی رکھتی ہوں۔ میں نے انتہائی شرمندگی سے معذرت کرتے ہوئے اس کو بتایا کہ پاکستان میں میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے ہیں، اور میرا تم سے نکاح کرنا کسی صورت اب ممکن نہیں ہے۔ اس نے سنا اور خاموش ہو گئی۔ اگلے دن میری فلائٹ واپسی کی۔ وہ مجھے سی آف کرنے ایئرپورٹ نہیں آئی، بلکہ اس کی چھوٹی بہن آئی۔ تب اچانک اس کی بہن کو گھر سے فون آیا، اور اس فون پر یہ خبر دی گئی کہ میری منگیتر نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ محبت کا رشتہ جو صرف 10 سال کی عمر میں قائم ہوا تھا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے ٹوٹنے پر میری منگیتر نے خودکشی کر لی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سارے معاملے میں کتنا ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ یقین جانیے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے۔
اگر مجھے معاملہ معلوم ہوتا کہ اس قدر سنجیدہ ہے تو کچھ بھی ہو جاتا میں نکاح سے انکار نہ کرتا. یعنی اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس کے نتیجے میں وہ خودکشی کر لے گی، لیکن میں نے اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں، جس کا نتیجہ طویل انتظار کرنے والی میری منگیتر کی موت پر ہوا. جنید بھائی، میں اپنے کیے پر توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. خیر توبہ تو خیر یہ آپ یہ واقعہ سنا رہے تھے جس وقت اور آپ نے منگیتر کا نام لیا، تو میں اپنی فیملی میں بھی ایسا ایک واقعہ جانتا ہوں. اچھا. انہوں نے خودکشی تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کبھی شادی نہیں کی. ہماری بہن ہے، کزن ہے، انہوں نے شادی نہیں کی اور انہوں نے اپنے پیار میں پوری زندگی بتا دی. اچھا. ہاں، اکیلے رہیں، دنیا چھوڑ دی، دنیا ترک کر دی. اصل میں ایسا ان معاملات میں ہوتا ہے جب شروع میں ہی لڑکی کو یہ بتا دیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں تمہاری شادی جو ہے وہ اس لڑکے سے ہوگی. یہ لڑکی بچپن کا پیار 10 12 13 14 سال کی عمر میں ہی اس لڑکے کو اپنا سب کچھ مان لیتی ہے، اپنی پوری زندگی اسی کے گرد جو ہے وہ سارا مستقبل سب سوچ لیتی ہے، اسی کے بنا ساتھ لیتی ہے. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ توبہ کا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اچھا، آپ اس معاملے میں اس مرد کو ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ میں تو وسیم بھائی ذمہ دار نہیں سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک ایسی ایک تلخ حقیقت ضرور ہے، لیکن اس میں اس بیچارے کا یہ اس کی معصومیت تھی کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ معاملہ اس قدر سنجیدہ ہے، میں وہ یہ انتہائی اقدام اٹھا سکتی ہے. میں کیونکہ یہ خود دیکھ چکا ہوں یہ سب کچھ، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ لڑکی کی بھی غلطی ہے. اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی لڑکی کی غلطی شاید یہ ہے کہ دیکھو، زندگی جو کہتے ہیں نا، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہاں ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، یہاں حالات ہوتے ہیں. بھائی یہاں لوگ ایک کسی کو پسند کرتے ہیں، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ان کی شادی ہو جائے. کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، ضروری تو نہیں کہ ان کی شادی ہو جائے. ہاں، شادی کرنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ ایسا ہو جائے. اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ خودکشی کر لی جائے. مطلب آدمی زندگی بہرحال. تو آپ لڑکے کو تو ذمہ دار نہیں سمجھتے، لیکن لڑکی کو ذمہ دار سمجھتے؟ نہیں، لڑکی کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. میں بس ایک معاشرے کا دکھ ہے میرے سامنے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے اپنے سامنے یہ حقیقت ایک موجود ہے، اور ہمارے اپنے خاندان میں جنہوں نے ایسا کیا وہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ، بہت خوبصورت، شاید خاندان کی سب سے خوبصورت کزن تھی ہماری. بس انہوں نے ذہن اپنا بنا لیا تھا، اور that's the way she did it. And it will sound very filmy، لیکن یہ سچ ہے نا کہ اگر وہ اپنے ساتھ یہ کر رہی ہیں، کون چاہتا ہے کہ اپنی زندگی خود برباد کرے؟ تو یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہونے والا معاملہ ہے نا. وسیم، یہ کہتے ہیں نا، ایک بے وقوفی میں اور مجبور ہونے میں فرق ہے. مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا. آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا یہ ہے. بات یہ ہے کہ جب محبت جو ہے نا وہ اندر سے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور محبت کبھی بھی ریزننگ نہیں کرتی، اس کا تعلق جل جانے سے ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں جب آپ کے خیال میں بہرحال قصوروار اس اعتبار سے کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر ہے خودکشی تو ایک ایسا اقدام ہے جس کی بہرحال کسی بھی طور پہ حمایت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ شرعاً جائز نہیں ہے. میں لڑکی کو بھی ذمہ دار نہیں سمجھتا. جی ہاں، وہ آپ نے کہا بالکل. تو وہ نہیں سمجھتے ذمہ دار. تو بس اب میں کیا کہوں، میں یہی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسی ٹف سچویشن سے ہمیں بچائے، یا اگر اس امتحان میں ڈالے تو سرخرو بھی کرے انشاءاللہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
जनाब 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 एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, जरा जोरदार वालेकुम अस्सलाम निकाल दो। ठंड पै गई, वाकई ठंड पै गई। उर्दू वाले इसका मतलब समझते हैं कि ठंड पै गई का क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट, और अल्लाह की शान ये कि आज तीनों हजरात जो बैठे हैं ये मेरे दोस्त भी हैं, बड़े तो हैं ही। अल्लाह ने इल्मी लाइन से इन हजरात गिरामी को बहुत इज्जत भी दी है। मेरा बड़े से मेरी मुराद मेरे बड़े, ये जानते हैं, उम्र में नहीं, उम्र में तो मैं मेरा मतलब है कि दुनिया में मैं इनसे पहले आ चुका हूँ, लेकिन दर्जे में ऊंचे हैं, ये मेरा मतलब है। तो मेरे बाएं तरफ मेरे बहुत अजीज दोस्त, बड़े अरसे बाद मैंने इनको यहाँ देखा, मुफ्ती जुबैर साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले भी आपका हमारा साथ रहा, आज एयर वाई पर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दाएं तरफ मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और हमारे हर दिल अजीज़ मेरे बाएं तरफ अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब। कुमैल भाई एक बार फिर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। अच्छा, आज एक साथी ने मेरे से बड़ा ही अजीब सवाल किया है, और मैं मुफ्ती जुबैर साहब, आप क्योंकि पहली बार आए हैं तो मैं आपसे शुरू करूंगा। उसने मुझसे ये कहा है कि मेरे इलाके में लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं अगर गुस्से में आकर रोजे की हालत में हुकूमत को या इंतजामिया को बुरा भला कहूं तो ये जायज है कि नाजायज है? तो ये सवाल आया है और हम बड़े कंफ्यूज दीजिए कि सवाब का काम है या नहीं है। यहाँ मेरा मतलब है कि उसने कहा है कि मुझे अपनी इस बात का जवाब चाहिए कि मेरे मुंह से जो ओल फोल उस वक्त निकलती है वो जायज है कि नाजायज है। मासूमाना सवाल है वो। मासूमाना सवाल है, हद से ज्यादा। जी हज़रत जी, नहीं आपकी आवाज आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें जी, दो बातें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शुरू होने से पहले ये खुतबा दिया था, और उस खुतबे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये हमदर्दी का महीना है, मुआसात का महीना है। अब हर शख्स को रमज़ान के अंदर दूसरे से हमदर्दी, खैर खाहाना जज्बे का मुजाहरा करना है, हुकूमत को भी करना है। और हुकूमत और हुक्मरानों का जो मुआसात और हमदर्दी हो सकती है वो ये है कि मुल्क को सहूलियात बाहम पहुँचाएँ। पानी की किल्लत है कराची में, इस किल्लत को ख़त्म करें, लोड शेडिंग को ख़त्म करें। बिजली इस वक्त मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिमा का, कराची के ख़ास तौर पर लोगों का, बल्कि पाकिस्तान भर का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो इसको हल करें, ये ज़रूरी है। मरीज तकलीफ के अंदर है, आप अपने ऑडियंस से पूछ सकते हैं, बूढ़े हजरात, खवातीन, बच्चे। अब मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहा था तो इलाके में बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बेचारे घरों से निकलकर फुटपाथों पर अपना वक्त गुजार रहे थे। तो इस हालत के अंदर जाहिर है जज्बाती तौर पर भी जुबान से कई बातें निकलेंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो कुछ इस तरह की बातें होंगी अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है। बहरहाल यही सब्र का भी साथ साथ महीना है, जज्बात पर कंट्रोल भी करना है। लेकिन मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में इब्तदाई मेरी इंटरव्यू हो रही है, तो मैं पहली ही दरख्वास्त अरबाब इख्तियार को यही करता हूँ कि मरीजों का, बीमारों का, रोज़ेदारों का ख्याल करें। इबादतों में खलल आ रहा है, बिजली न होने की वजह से तरावी के अंदर लोगों को मसाइल हो रहे हैं, इसका खास तौर पर ख्याल करें। और लोगों के साथ सबसे बड़ी हमदर्दी हुक्मरानों की यही हो सकती है, पानी और बिजली का बुनियादी मसला हल करें। अच्छा, वैसे ये अभी उमर भाई, ये जो मुफ्ती साहब ने ये जो बात फरमाई है हॉस्पिटल्स की, तो ये वाकई आप यकीन करिए कि दिल बड़ा दुख के कर्ब में ख़त्म हो जाता है कि जब आप अस्पताल पहुँचें और वहाँ बिजली ना हो, जी, वहाँ मशीनें नहीं चल रही और वो मरीज लेटा हुआ है। मेरा मतलब है कि ठीक है, सब्र करने का हुक्म है, पी जाने का हुक्म है, लेकिन जिसकी माँ जा रही है दुनिया से, इस पर गुजर रही, जिसका बेटा अभी जाने वाला है कि बिजली नहीं है जी, हाँ, और जाहिर सी बात है डॉक्टर क्या करें। मैंने ऐसे मौकों पे हॉस्पिटल में देखा कि यानी उस बेचारे डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया 3-4 ने, बेटों ने, और उसको जान से मार देने वाले थे। उस बेचारे का कसूर कोई नहीं क्योंकि बिजली नहीं है जी। क्या किया जाए?
دیکھیے جس طرح ہمارے بھائی نے اس حوالے سے آپ نے جو ان کا سوال ہم تک پیش کیا یہاں پر، روزے کی حالت میں انسان کو صبر کرنے کا حکم ہے، دوسروں کے لیے برائی کے کلمات منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، لیکن حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان روزے داروں کی بددعاؤں سے ڈریں، بے شک، کیونکہ یقینی طور پر وہ لوگ جو روزے کی حالت میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت کا شکار ہیں، موٹر نہیں چل رہی، پانی ان کے ٹنکیوں میں نہیں ہے، نلوں میں پانی نہیں آ رہا، اس کپڑے استری نہیں کر سکتے، ایک انسان انتہائی کرب اور تکلیف کے عالم کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے۔ میں بھی ARY نیوز پر تھا تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ یہ سلائڈ چل رہی تھی کہ کراچی کے کئی شہروں میں اس وقت باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے، اور کراچی کے کئی علاقوں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور لوگ ٹائر جلا کر اور اپنے احتجاج کو جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب یہ سحری کا وقت ہے، لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر سحری کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ بیچارے گھروں سے باہر نکل کر وہ اس انداز سے اپنی اس کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک کیفیت ہے، اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں، جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا، تو وہ انہیں ضرور مہیا کریں۔ اور یقینی طور پر اس کا احساس انسان کو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہاسپٹل میں آپ کا کوئی عزیز آپ کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہو، اس کی سانس اکھڑ رہی ہو، اور وجہ صرف یہ ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مشین نہیں چل سکتی۔ بے شک، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس مقام پر رکھ کر پھر اس بات کو محسوس کریں۔ تو یقینی طور پر اگر تھوڑی بہت شرم باقی رہ گئی ہو تو یقیناً کچھ نہ کچھ احساس ہوگا، لیکن اس کے لیے پھر چلو بھر پانی ہی پھر کافی ہوتا ہے۔ کمیل بھائی، آپ کیا مشورہ دیں گے اس وقت دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو موضوعات پر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم بار بار جو کہتے ہیں نا حکمرانوں کو یہ چاہیے یہ چاہیے، تو ان میں سے اکثریت، سب نہیں کہتا میں، لیکن اکثریت ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر ہے، یہ نا دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اچھا ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کر دے گا، بے شک، اور آگے فرمایا کہ پھر دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی اب یہ معاملہ خالی سحر و افطار کی دعا سے حل نہیں ہوگا، جب تک ہم ہر ایک اپنے اپنے مقام اور لیول پر امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم نہیں دے گا، نہیں عن المنکر یعنی برائی سے نہیں روکے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ خود اس پر پابند ہو جائے، اور پھر تب جا کے سوسائٹی میں کوئی چینج آ سکتا ہے، ورنہ فقط دعا کر لینے سے معاملہ حل جب سرکار نے بیان فرما دیا، کہا کہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے ظالم حکمران بھی رہیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور بی بی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان سے مخصوص دن ہے، تو فقط ایک اس میں بات یہ کہ چونکہ جیسے کہ سرکار ختمی مرتبت کے لیے تو قرآن کریم میں ہے نا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے ابا کے اوڑھ لینے والے، اے چادر کے اوڑھ لینے والے، تو وہ چادر کے جو کچھ لمحوں کے لیے میرے نبی کے جسم اطہر سے مس ہو جائے، اللہ قرآن کی آیت بنا کر اسے نازل کر دیتا ہے۔ تو وہ سیدہ کونین، وہ جب جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور اپنی بیٹی کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں تو ہم نے سنی، جیسے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ ہاں حالات ایسے ہیں، کبھی کبھار تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرو، اپنے غصے کو قابو کرو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور بہرحال یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، یہاں پر کسی چیز کو توڑنا، جلانا، اس میں ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ساری دنیا کے اندر ہم اپنے آپ ہی کو لوگوں کے سامنے نیچا کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔
شان رمضان میں دسترخوان سج گیا ہے. یہاں پر ہماری آڈینس بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر سحری کر رہی ہے, اور اس سحری کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ہماری آڈینس کی سحری کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میزان چائے نے, جن کے ہم بہت شکر گزار ہیں. علماء کرام بھی وہاں جنید بھائی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارا آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ علماء کی موجودگی میں, اور ویسے بھی ذرا سا وہ لوگ, روزہ کشائی کا سیگمنٹ تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ بچے جو کہ یا تو پہلی مرتبہ یا ویسے ہی پہلے بھی روزے رکھتے آئے ہوں, لیکن اگر وہ روزہ رکھنے کی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اس موسم میں بھی اور اس سچویشن میں بھی, تو ذرا ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. تو ایسے ہی ہمارے کچھ دوست آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی میں ذرا انہی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا. یہ دو دوست ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تو رمضان میں روزے آپ کو مجھے بتا رہے تھے کہ آپ رکھتے ہیں, ہر سال رکھتے ہیں؟ جی. لاسٹ ایئر آپ نے کتنے روزے رکھے تھے؟ میں نے پورا 30 روزے رکھے تھے. پورے روزے رکھے تھے. اور آپ نے بھائی؟ 22. تو 7 روزے کہاں گئے بھائی لاسٹ ایئر؟ چھوٹ گئے تھے. اچھا, کیوں بھوک وغیرہ زیادہ لگ رہی تھی اس لیے؟ نہیں, وہ سحری میں نہیں اٹھا تھا. ہاں, یہ مسئلہ میں جب چھوٹا تھا نا تو میرے ساتھ بھی بڑا ہوتا تھا, اور سحری کے بغیر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا روزہ رکھنا. جی. اور جب انسان کے ذہن میں نا کہ آج میں نے سحری نہیں کی, وہ سوچ کے اور بھوک لگتی ہے نا. ہاں, یہ پرابلم ہے ذرا, یہ میرے ساتھ بھی. ویسے لیکن اگر سحری کر کے بھی انسان روزہ رکھے, آخری کے جو کچھ دیر ہوتے ہیں پیاس لگتی ہے نا, کون سا ٹائم ہوتا ہے جب بڑا مشکل ہو جاتا ہے یار کہ یہ بس لاسٹ 30 سیکنڈ 30 منٹ. ہاں, لاسٹ 30 منٹس میں جو بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے بھائی. مجھے تو لاسٹ 5 منٹس میں بہت لگتا ہے. لاسٹ 5 منٹس میں جب بالکل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. جی. اور لاسٹ 5 منٹس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بس کھجور وجور سب سامنے پڑی ہوتی ہے اور گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ارے واہ واہ, زبردست, ماشاءاللہ. اور ہم علماء کرام ہمیں بتائیں گے بھی, ویسے بھی بتاتے ہیں کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں اپنی ایگزامز کی اور وہ ساری جو دعائیں ہوتی تھی نا, وہ میں افطار کے ٹائم کے لیے میں اگلے ایگزامز کی دعا بھی مانگ لیتا تھا, اس لیے کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ جب ایگزامز آنے ہیں تب رمضان نہیں ہوگا, اور مجھے یہ بتایا ہوا سب نے کہ افطار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میں دعا مانگتا تھا اللہ میں یہ 4 مہینے بعد جو میرے ایگزامز ہونے والے ہیں وہ صحیح ہو جائیں. تو اور کچھ صورتیں بھی ہیں, وہ بھی علماء میں بتائیں گے. اور ہماری کچھ اور دوستیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. چلے, وقت چونکہ کم ہے تو آپ لوگ بے شک کھانا شروع کر دیجیے, اور میں بھی بس آپ لوگوں سے تھوڑی سی 1-2 منٹ گپ شپ کر کے پھر وہاں پر جا رہا ہوں تاکہ میں بھی اپنا روزہ اختیار کر سکوں. تو کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. خیریت سے؟ اور آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا بھائی, بس اس سے پہلے کہ ہم علماء کی طرف جائیں, آپ میں سے کون مجھے کچھ سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے آپ؟ تبت یدا, سورہ تبت یدا. ارے واہ, چلیں سنائیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, ویری نائس. چلیں بھائی, آپ لوگ اپنا روزہ اختیار کیجئے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ ٹھیک ہے گرمی وغیرہ ہے, لیکن ماشاءاللہ اس طرح آپ نے کہا کہ کبھی ہو جاتا ہے بڑی پیاس وغیرہ لگتی ہے, لیکن پھر بھی ابھی مجھے بریک میں بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں بڑی ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے روزہ اختیار کر کے, ماشاءاللہ. جنید جمشید صاحب وہاں موجود ہیں علماء کرام کے ساتھ. جناب علی, میں بھی آ رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے, 3 رمضان المبارک, تو اس سلسلے میں مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی انہی سے چلی, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ایسا عجیب اور ایسا مخصوص مقام بلند عطا فرمایا جو کسی اور صاحبزادی کو نہیں ملا. تمام کی تمام صاحبزادیاں ظاہر ہے کہ ہم سب امت کے لیے جس مقام پر ہیں وہ واضح ہے, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا خانوادہ یہ ایک خوبصورت انسٹیٹیوٹ ہے. آپ اندازہ لگائیے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں. ایک صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جنتی جوانوں کے سردار. حضرت حسن کے بارے میں فرمایا جنتی بوڑھوں کے سردار.
گویا کہ حضرت علی کا یہ خانوادہ ایسا حسین گلدستہ ہے، ایسا پیارا ہے کہ بیٹی حضرت فاطمہ وہ جنت کی خواتین کی سردار سیدۃ نساء اہل الجنہ، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرات حسنین کے بارے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اور بہت زبردست، بابا علی ہو، نانا نبی ہو، عظمت و شرافت ہو تو یہ ہو۔ بابا علی ہے اور نانا نبی ہے، اس سے زیادہ دنیا میں شرافت اور عظمت۔ ہم سب جائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جنت میں، صحابہ کرام جائیں گے، مگر یہ یاد رکھیں کہ جنت ان شخصیات کی ہے، ملکیت ان کی ہے، باقی سارے کے سارے جائیں گے، لیکن اصل میں جنت کی آنرشپ، جنت کی ملکیت وہ ان کی ہے۔ واہ 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 واہ، ان کے صدقے سارے جائیں گے۔ کیا بات فرمائی حضرت۔ دیکھیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تعلق رکھتی ہے وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ افضل ہے۔ اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر رہی ہیں، آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کسی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج دن ہے، اور میں بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا آئیڈیل بہت سی دیگر خواتین کو بناتے ہیں، ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اور اہل بیت آل اطہار کو، اور بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور آپ کی سیرت اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار کی آرائش کریں۔ ایک حدیث آخر میں بیان کروں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ تم جاؤ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کرو اور نبی علیہ السلام سے گزارش کرو کہ میری اور تمہاری مغفرت کی دعا کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ ادا کی اور میں ادب کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ گزارش پیش نہیں کر سکا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جانے لگے تو اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا نہیں تھا لیکن صرف میرے قدموں کی چاپ کو سن کر فرمایا، کون؟ حذیفہ، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ عجیب اور پھر فرمایا کہ حذیفہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو روئے زمین پر آج تک اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا، اس نے میری بارگاہ میں سلام پیش کیا اور اللہ رب العزت کا مجھے یہ پیغام دیا کہ میری صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام تر جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمین وہ جنتی مردوں کے، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مسلم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما کانت دخلت فاطمہ، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھیں، قام الیہا، سبحان اللہ، سردار انبیاء استقبال میں بلند ہو جاتے تھے۔ بے شک بے شک۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، انہیں اس مقام پر بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو اور یہ فقط باپ بیٹی کے احترام میں یہاں بلند نہیں ہو رہا، ورنہ تو ہر باپ کے لیے سنت رسول، یہ رسالت محمد مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہیں۔ اور جب حضور بلند ہو جاتے تھے، اچھا جب بی بی کی ولادت ہوئی تو ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے نا، حضور اپنی بیٹی کو سونگھا بھی کرتے تھے، فرماتے تھے کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں تو فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ لہٰذا سرکار ختمی مرتبت نے وہ احترام بخشا، اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کہ وہ بی بی کہ جب مباہلہ کا واقعہ ہوا تو ساتھ تشریف لے گئیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نساءنا کی منزل میں سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ تشریف لے گئیں۔
اور وہاں جا کر مباہلہ کا جو واقعہ تھا وہ پیش آیا جو نجران کی عیسائیوں کے ساتھ تھا، تو لہٰذا ایک فضائل کا بحر بے کرا ہے۔ آخری جملہ یہ کہ ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے، اور حسن اور حسین ہیں وہ جنت کے سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی اپنی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں میں ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ خوش رکھے جی، ایمان تازہ ہو گیا۔ واقعی یہ حضرات ہی اس لائق ہیں کہ ان حضرات کا ذکر کر کے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ واقعی جب بھی ان حضرات کا ذکر آتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ابا جان ایسا کہ نہ کسی مرد کی اس پر نظر پڑے نہ اس کی نظر کسی مرد پر پڑے۔ میں تو جب یہ سنتا ہوں میں عجیب میری کیفیت بن جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں آخر کو تو میری ہی بیٹی ہے نا۔ یہ ایک نبی کی بیٹی کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے تھا۔ اللہ پاک حضرات گرامی کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حضرات گرامی کے نقش قدم پر چل سکیں۔ ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد حاضر ہوں گے فجر کی نماز کے ساتھ، فجر کی اذان کے ساتھ۔